کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر سمیہ سید کے علاوہ تمام ممبران تبدیل کر دیے گئے۔ 8 رکنی بورڈ کو 5 رکنی کر دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ کا آرڈر جاری۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے میر رضا حسن کے والد نے کہا کہ قبر کشائی کے لیے تیار ہوئے تو رات کے اندھیرے میں میڈیکل بورڈ تبدیل کر دیا گیا۔ ہم میڈیکل بورڈ کو قبر کشائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ دعویٰ کیا کہ میر رضا کے قتل میں بااثر لوگ شامل ہیں۔ لواحقین کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ میڈیکل بورڈ پر صبح عدالت جائیں گے۔ میر رضا کی فیملی میڈیکل بورڈ ممبران کی تبدیلی پر مطمئن نہیں۔ عدالت حکم پر میر رضا کا دوبارہ پوسٹ مارٹم آج کیا جائے گا۔ جیو نیوز نے میر رضا علی کیس سے متعلق اہم تصاویر حاصل کر لیں۔ میر رضا کی شرٹ پر گولی کے نشان اور شرٹ سے دھاگے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ گولی سینے سے لگی اور کمر سے نکلی۔ تصویر میں پاؤں پر زخم جیسے نشانات بھی ہیں۔ سیدھی جانب پسلیوں پر تشدد جیسے نشانات بھی واضح ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز کے نئے روٹ پر اتفاق کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ پہنچنے پر مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے وزیر زراعت نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے سیف علی کی سربراہ ملاقات ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کا امکان ہے، نہ ہی حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی جیو نیوز کے پروگرام آج عزیب خانزادہ میں گفتگو۔ کہا 2.5 سال بعد حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح 5 سال پورے ہو جائیں گے اور اتحاد بھی اسی طرح چلے گا۔ یہ احساس پیپلز پارٹی کو ہے اور مزید احساس بھی ہو جائے گا۔ پاکستان اور سسٹم کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ موجودہ اتحاد اسی طرح چلتا رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نئے صوبے بنانے کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ آئین کے مطابق اگر کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے صوبے کو تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کرتی ہے تب یہ ممکن ہے۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی کئی بار متفقہ طور پر نئے صوبے کی مخالفت کر چکی ہے۔ اگر کبھی اس موقف میں کوئی تبدیلی آئی جو نظر نہیں آ رہی تو بات کی جا سکتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی۔ کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وسیع اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے۔ نئے صوبوں کے حق میں اسمبلیوں کی 2/3 اکثریت ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم 5 سال پورے کرنا مشکل ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ بنگلہ دیش کا مفرور اور سزا یافتہ رہنما شیخ حسینہ واجد کو ورچوئل خطاب کی اجازت دینے پر بھارت سے احتجاج۔ شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ کہا شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کے عوام کے خلاف زہریلے اور اشتعال انگیز بیانات دیے۔ ان کی گفتگو بنگلہ دیش کی خود مختاری اور جولائی انقلاب کے شہداء کی بے حرمتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کا بھارت سے ورچوئل خطاب میں رواں سال دسمبر تک بنگلہ دیش واپس جانے کا بھی اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر اندراوی کا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بیان پر تبصرے سے انکار۔ کہا پاکستان بنگلہ دیش کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ حسینہ واجد کا آڈیو پیغام نشر ہونے اور اس میں ویڈیو کے ذریعے شریک ہونے کے بعد مظاہرین کا سابق بنگلہ دیشی کرکٹر کپتان شکیب الحسن کے آبائی قیام گاہ پر حملہ، توڑ پھوڑ کی، پیٹرول بم پھینکے گئے۔ واقعے کے وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ نئی دلی میں جنتر منتر احتجاج ختم مگر تنازع برقرار۔ رپورٹس کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے بعد مختلف مقدمات میں 900 سے زائد نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا جبکہ متعدد کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ احتجاج میں شریک کئی لڑکیوں کو مبینہ طور پر آن لائن نفرت، شدید گالم گلوچ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسی دوران احتجاج میں شریک نمایاں سماجی کارکن نیہا بورا نے وائرل ویڈیو میں انکشاف کیا کہ ایک 15 سالہ لڑکی کو عوامی معافی مانگنے کے لیے دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ ناقدین کے مطابق عام معافی کے اعلان کے باوجود گرفتاریوں اور مبینہ ہراسانی نے مودی حکومت کو ایک بار پھر تنقید کی زد میں لا کھڑا کیا ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن سے سینٹ کے ڈیموکریٹک پرائمری فاتح عبدالرحمان السعید پر یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کرنے کا الزام۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں اسرائیل نواز تنظیم AIPAC نے ڈاکٹر عبدالرحمان کو ڈیموکریٹک پرائمری میں ہرانے کے لیے $3 کروڑ 20 لاکھ خرچ کیے تھے، اور اب اس کی کوشش ہے کہ عبدالرحمان السعید کو نومبر کے الیکشن میں ہرایا جائے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان کی انتخابی مہم میں غزہ، امریکی خارجہ پالیسی اور انتخابی فنڈنگ اہم موضوعات رہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان السعید نومبر میں مشیگن سے ریپبلکن امیدوار مائک راجرز کا مقابلہ کریں گے۔ کامیابی کی صورت میں وہ امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان سینیٹر بن سکتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز واشق اور مستونگ میں آپریشنز کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں رد الفتنہ 3 کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے سلسلے کا حصہ تھیں۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل مسترد کر دیا۔ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں ٹرانسپورٹرز کی 8 اگست کو پہیہ جام ہڑتال کی حمایت کر دی۔ نبیل محمود طارق نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل پر ٹرک نہیں چلا سکتے۔ یہ مطالبہ بھی کیا کہ کسٹم کی غیر ضروری چیکنگ بند کی جائے، ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لیا جائے۔